اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ ابراہیم ہم کر رہے ہیں، پارہ نمبر 13، اور یہاں سے آج ہم رکوع نمبر 4 کریں گے سورت کا۔ تو آیت نمبر 22 سے دیکھیں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ ترجمے کو دیکھیں، اور جب تم مقدمات کا فیصلہ کر چکو تو شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے تھے اور میرا تم پر اور تو کچھ زور نہ چلتا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا، سو تم نے میرا کہنا مانا، تو تم مجھ پر ملامت مت کرو اور ملامت اپنے آپ کو کرو، نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو، میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے قبل مجھ کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، شیطان جو ہے جہنمیوں کو کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے صادق القول پیغمبروں کے توسط سے ثواب اور عذاب اور جہنم اور جنت کے متعلق سچے وعدے کیے تھے، لیکن سچائی دنیا میں دلائل سے ثابت تھی اور آج مشاہدے سے ظاہر ہے۔ میں نے اس کے بالمقابل جھوٹی باتیں کی، جھوٹے وعدے کیے جن کا جھوٹ ہونا وہاں بھی ادنیٰ فکر سے واضح تھا، اور یہاں تو تم نے آنکھ کے سامنے دیکھ لیا۔ میرے پاس نہ حجت برہان کی قوت تھی، نہ ایسی طاقت رکھتا تھا کہ زبردستی تم کو ایک جھوٹی بات کے ماننے پر مجبور کر دیتا۔ بلا شبہ میں نے بدی کی تحریک کی اور تم کو اپنے مشن کی طرف بلایا، تم جھپٹ کر خوشی سے آئے اور میں نے تمہیں اس کی طرف رغبت دلائی اور تم چل پڑے۔ اگر میں نے بہکایا تھا تو تم ایسے اندھے کیوں بن گئے کہ نہ دلیل سنی نہ دعوے کو پرکھا، آنکھیں بند کر کے پیچھے ہو لیے۔ اب انصاف یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو۔ میرا جرم اغوا کرنا اور بہکانا تھا، بجائے اس کے کہ تم خود اس پر عقل سے کام لیتے۔ تو یعنی کہ دیکھیں یہاں پر شیطان جو ہے اس نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ میری وجہ سے تم جہنم میں نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے جہنم میں ہو، میرا کام تو صرف بہکانا تھا اور تم اتنی خوشی سے اس بہکاوے میں آ گئے، تم نے اپنی عقل ہی نہیں استعمال کی۔ تو یہاں شیطان بھی جہنمیوں سے بیزار ہو جائے گا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 23، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ ترجمہ دیکھیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا، السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جاری ہوں، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ اللہ کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور برا کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں کلمہ طیبہ کی مثال یہ دی گئی کہ کلمہ طیبہ اس درخت کی طرح جس میں 4 اوصاف ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اچھی ذات کا درخت ہو، یعنی شکل، صورت، لذت، خوشبو، نفع، سایہ، پھل، پھول ہر لحاظ سے عمدہ ہو۔ دوسرا کہ اس کی جڑ زمین کے اندر خوب گہری جمی ہوئی ہو کہ زور کی آندھی اور جھکڑ بھی اس کو جڑ سے نہ اکھاڑ دے، ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیں جتنا درخت کی جڑیں زمین کے نیچے مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی وہ درخت تناور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ پھر سال ہر سال بھی رہتا ہے۔ لیکن جو آپ اس کے مقابلے میں بیل کو دیکھیں کتنی تیزی سے وہ چڑھتی ہے درختوں پر، چھتوں پر، لیکن ایک ہی ہوا سے پھر نیچے گر جاتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اس کی جڑ بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک تناور درخت سے ایمان والوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ تیسرا دیکھیں اس کی شاخیں اور ٹہنیاں خوب بلند اور پھیلی ہوئی ہوں، اور نمبر 4 اس میں پھل ہمیشہ آتے ہوں اور ہر وقت رہتے ہوں، تو ایسا درخت بہترین درخت ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی درخت کی طرح کلمہ طیبہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی یہ 4 اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کلمہ خبیثہ کو جو آیت میں بات ہوئی ہے، شجرہ خبیثہ کے ساتھ مشابہت دینے میں اشارہ اس طرف ہے کہ کفر کا وجود تو ہے مگر وہ پائیدار وجود نہیں ہوتا، اسی لیے کفر کا دعویٰ کسی صحیح دلیل سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہوا کہ دین اسلام کا دعویٰ توحید ایمان پکا اور سچا ہے، جس کے دلائل نہایت صاف، صحیح اور مضبوط ہیں، اور موافق فطرت ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں قلوب کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں اور اعمال صالحہ کی شاخیں آسمان قبولیت سے جا لگتی ہیں۔ اس طرح حق و صداقت اور توحید اور معرفت کا سدا بہار درخت پھولتا پھلتا اور پائیداری کے ساتھ اونچا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف کفر و شرک کے دعوے، باطل کی جڑ بنیاد کچھ نہیں ہوتی۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کلمہ طیبہ کو قبول کریں اور دنیا اور آخرت کے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 27، یہاں پر چوتھا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے اور ظالموں کو بچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے بے شک۔ تو یہاں پر ایمان کا جو اثر اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ کلمہ طیبہ توحید اور ایمان کی باتوں سے مومنین کو دنیا اور آخرت میں مضبوط اور ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کے مومن کلمہ طیبہ کی برکت سے شیاطین اور انسان اور جن کے اغوا سے محفوظ رہتا ہے، اور جب کفار کی طرف سے کوئی فتنہ پیش آتا ہے تو توفیق خداوندی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور توحید سے اس کا قدم پھسلتا نہیں، اور کوئی فتنہ پیش آئے تو اس کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آتا، اور اسی طرح مرتے وقت تک ایمان پر قائم رہتا ہے، اور اسی کلمے پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس طرح کی قبر میں جو آخرت کی پہلی منزل ہے، منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے۔ قیامت کے ہوش ربا دن، حساب کتاب کے وقت اس کو کوئی اندیشہ نہیں۔ الغرض مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اس کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ اس رکوع کے 2 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 22، شیطان جہنمیوں کو کیا کہے گا؟ آیت نمبر 27 سے سوال ہے کہ اس آیت میں ایمان کا اثر تحریر فرمائیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا فضل و کرم، احسان اور شکر کہ دنیا میں ہم کو کلمہ طیبہ پہ اعتقاد اور ایمان نصیب فرمایا۔ یا اللہ، دنیا عالم برزخ
قیامت، حشر و نشر، سب جگہ اس کلمے کی برکت سے ہم کو استقامت اور بھلائی نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ، دنیا میں کلمہ طیبہ کے پھیلانے اور کلمہ کفر اور شرک کے مٹنے کی صورتیں ظاہر فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرمانا، اور ہمارا آخری کلام اس دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مقدر فرما دینا۔ یا اللہ، اس کلمہ توحید اور ایمان کی جڑوں کو ہمارے قلوب میں مضبوطی سے جما دیں، اور دین و دنیا میں اس کے مفید نتائج اور فائدہ ہم کو نصیب فرما دیجیے، اور کفر و شرک کی جڑوں کو روئے زمین سے مٹنے کی صورتیں ظاہر فرما دیں، اور اس سے ہمیں نفرت اور کراہت نصیب فرما دیجیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر کے ہم نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، یا اللہ، ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس کلمے کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، شیطان مردود کے فریب و دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمانا، اور دنیا میں ہم کو شیطانی کاموں سے بچا لینا، دین حق کا کامل اتباع ظاہر اور باطن میں نصیب فرما دینا۔ یا اللہ، آج دنیا میں ہم کو دین اور آخرت کی سمجھ اور فہم عطا فرما، اور گمراہ بے دین لیڈروں اور رہنماؤں کے پھندے میں جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نجات عطا فرما، اور نیک اور بد، حق اور ناحق سمجھنے اور معلوم کرنے کی بھی تمیز ہم کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، دنیا میں ہم کو مومنین اور مخلصین کا ساتھ عطا فرما، انہی کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمانا۔ میرے مالک، قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، اور جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت نعیم میں داخل فرمانا۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں کفار و مشرکین کا تسلط اہل اسلام پر ہے، میرے مالک، اہل اسلام کو کافروں کے تسلط سے نجات عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔